انتہائی شفیق محترم مکرم یادگار اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت پیر لطف اللہ شاہ صاحب کنیال شریف دام ذلکم و اطال اللہ عمرکم، خطیب بے بدل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر علی حیدر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ استانہ علیہ سائیں سحری سرکار، دیگر احباب ذی احتشام سامعین ذی وقار، گڑھی شریف سے بھی پیر سید اکرم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے برادر مکرم محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ چند گزارشات پیش کرنے کے لیے مجھے ناچیز کو فقیر کو پیر سید محمد اکرم شاہ صاحب نے حکم فرمایا، پیر فاروق صاحب میروی حفظہ اللہ کی وساطت سے میں حاضر ہوا۔ بار الہ میں دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی صاحب عرس حضرت خواجہ احمد شاہ صاحب میزور چشتی سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، اور اس عرس مبارک میں شرکت کی برکتوں سے اللہ پاک ہمیں مالا مال فرمائے، اور ان کی نگاہ کرم سے سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے سینوں کو، میرے اور آپ کے قلوب کو ایمانی جلا عطا فرمائے۔ ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ خاموش خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل دھوپ کی وجہ سے شاید گرمی میں بندہ حرارت پہنچتی ہے تو پھر سکون میں آ جاتا ہے۔ چشتیوں کے دربار پہ آ کے رنگ چشتیوں والا ہی ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اللہ والوں کی جو دوستیاں ہیں، جو تعلق ہیں، وہ صرف دنیا کے نہیں ہیں، ان کا سامان قبر میں بھی ہے اور میدان حشر میں بھی ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے۔ یعنی کسی مولوی کی بات ہو تو اس کو ڈیبیٹ کر کے رد بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر حدیث پاک بیان ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی اصول حدیث میں سے کوئی جرح و تعدیل کا ایسا پہلو لے آئے کہ وہ اس کے اندر کوئی حکم لے آئے، اس کے راوی ٹھیک نہیں ہے، فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب قرآن کا کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو لا ریب ہے، قرآن کی تو آیات پر اعتراض نہیں ہے، اور جو قرآن بتائے گا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا رہنما اور پہلا آئین اور دستور ہے وہ اللہ کا کلام قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن کہتا ہے کہ روز قیامت، روز جزا، میدان حشر میں جسے یوم الدین کہتے ہیں، اس دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے، ریلیشن ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، بھائی بہن کو دیکھ کر بھاگے گا، رشتہ دار بھاگیں گے، دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے، مگر ایک تعلق برقرار رہے گا۔ فرمایا سارا زمانہ، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ اٹھائیے قرآن۔ قرآن کہتا ہے رشتے بھاگیں گے، فرار اختیار کریں گے، تو اللہ پرسان حال کون ہوگا؟ فرمایا إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا سارے جہان کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، فرار اختیار کریں گے، مگر جو صاحبان تقوی والا رشتہ ہے، اہل اللہ والا رشتہ ہے، صلحاء والا رشتہ ہے، زہد و ورع کے حاملین والا جو رشتہ ہے، جنہوں نے دنیا میں بھی رب رسول سے تعلق بحال رکھا، وہ روز قیامت بھاگیں گے نہیں، اپنے چاہنے والوں کو سینے لگا لیں گے۔ چاہنے والوں کو، یہ مسئلہ تھوڑا گہرا ہے، جو زیادہ کہہ دینا جی صوفی صافی ہوتے ہیں، ظاہری اعتبار سے ڈیپلی نہیں ہوتے، تحقیق نہیں ہوتی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نمازیں بہت پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت ہمارا ہی مقدر ہے، لیکن ہم نے پوچھنا کس سے ہے؟ مصطفیٰ سے۔
کسی مولوی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جنت میں مولوی نے نہیں لے کے جانا، مصطفیٰ نے لے کے جانا۔ تو جس نے لے کے جانا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو انہوں لے کے جاؤں گا، تو باقی لوگ کہیں بھئی نہیں یہ نہیں جا سکتا، وہ نہیں جا سکتا، یہ غلط ہے۔ مصطفیٰ کی حدیث بخاری سے لے کر مسلم تک، ترمذی سے لے کر ابو داؤد تک، ابن ماجہ سے لے کر نسائی تک، مستدرک للحاکم تک، مسند امام احمد بن حنبل تک، اور دیگر جتنی بھی مسانید ہیں بکھری پڑی ہیں، مصطفیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جنہوں نے محمد کو سینے میں رکھا ہے ان کے لیے محمد کی شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا، چونکہ سرکار کے جو اعلان ہے نا بڑے ہیں نا، بڑے ہیں۔ کون ہیں؟ سرکار بڑے ہیں۔ کون ہیں جی؟ مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، مخلوق میں ان سے بڑا کوئی نہیں، اور خالق تو ہے ہی ایک، تو بڑائیاں ساری اسی کے لیے ہیں۔ مخلوق میں سرکار سب سے بڑے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ میں پچھلے دنوں میں نا منگل کے دن سوموار کو گجرانوالے میں تھا، مخدوم شاہ صاحب ثانی سرکار کے آستانے پہ عرس تھا، تو بیٹھے ہوئے محفل سما اور ایک ملنگ سا نا آگے آ کے بیٹھ گیا۔ ملنگ سا ہاتھ پاؤں سے ٹیڑھے تھے، وہ ہوتا نا آگے آ کے بیٹھ گیا، تو انتظامیہ تھوڑی ہوتی ہے کھاک سی، اس نے کہا چل پیچھے ہٹ۔ اب جب پکڑا نا وہ کہتا میں نہیں جانا، اس نے زور سے پکڑا نا تو اس نے سیدھا دیکھا مخدوم صاحب کی طرف، تو مخدوم صاحب نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ کیا کہا جی؟ انتظامیہ آئی ہے پکڑنے کے لیے، ہے ملنگ بندہ، آزاد بھی سلامت نہیں ہے، دماغ بھی صحیح کام نہیں کرتا، مگر اس سے بھی معلوم ہے کہ اس مجلس کا دولہا مخدوم ہے۔ جب اس نے اٹھایا نا بھی اٹھ، اس کی نگاہ کہاں گئی؟ سیدھا مخدوم صاحب کی طرف، ادھر سے اشارہ کیا آیا بھی چلو ایسے ہی ہوگا، امت پھنسی ہوگی، دیکھیں گے مصطفیٰ کی طرف۔ یہ سارے رشتے ٹوٹیں گے، ناطے ٹوٹیں گے، ریلیشن ٹوٹیں گے، توڑوانے والا کون ہے؟ وہی رب ہے جس نے مخلوق بنائی ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا سوائے محمد اور متقیوں کے۔ یہ صبح صبح نا آپ منڈی چلے جائیں، کہاں پر جی؟ سبزی منڈی میں، جہاں بولیاں لگتی ہیں پیٹیوں کی، اور آپ کہیں بھئی وہ بولی لگا رہا ہوئی 500 700 800 1000 1500، آپ کہیں نہیں مجھے کلو سیب چاہیے، وہ کہے گا بھئی یہاں سودا پیٹی کا ہے، یہاں سودا اگر کلو لینا ہے تو ریڑی والے کے پاس جاؤ، کسی پرچون والے کے پاس جاؤ، کسی تھوک والے کے پاس، کسی پرچون والے کے پاس جاؤ، یہاں تو تھوک میں ملتا ہے۔ ارے رب نے اپنے محمد اور ولیوں سے سودا پیٹی کا کیا ہے، کلو کے حساب سے نہیں کیا بھی جڑے چنگے چنگے لے جاؤ۔ پیٹی میں داغی بھی ہوتے ہیں، پیٹی میں خراب بھی ہوتے ہیں، پیٹی میں کچے بھی ہوتے ہیں، پکے بھی۔ ترتیب بتانے لگا ہوں پیٹی کی، اوپر اچھے اچھے ہوتے ہیں اور دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی داغی، کوئی گندے، کوئی کانے، وہ سجا کے وہ بھی، لیکن وہ چھپے ہوتے ہیں اچھوں کے پیچھے۔ تو جب اچھے بکتے ہیں نا تو داغیوں کا سودا بھی ہو جاتا ہے۔ رب نے سودا مصطفیٰ سے پیٹی کا کیا ہے، یہ پوری امت اس پیٹی کی مانند ہے، لیکن خیال رکھو رہو پیٹی میں، رہو پیٹی سے باہر گئے تو بہ جا مالک دا مربوع او میاں صاحب او عارف کھڑی اور رومی کشمیر اور محمد کے دربار کا کلندر ہے، وہ صوفی بادشاہ کہتا ہے بہ جا مالک دا ملبوہا نہیں تے ہو جاویں گی روگی، جیڑی بکری واڑیوں نکلی او پگیاڑا جوگی۔ میں پیٹی میں بیٹھ، مصطفیٰ کے دائرے میں رہ، حضور کے مرکز میں رہ، سرکار سے لگا کر رکھ، اور سرکار سے کب لگے گی؟ جب اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھو گی، یہاں سے وہ شراب ملے گی جو عشق محمدی کا نشہ دے گی۔ یہ ساری جتنی شراب کائنات میں تقسیم ہوئی ہے نا درباروں سے ہوئی ہے۔ آپ کو نہیں پتا وہ ہند کے سلطان جو ہے خواجہ غریب نواز، ویسے نگاہ اٹھاتے ہیں تو لاکھوں ہندو کلمہ پڑھتے ہیں، آج بھی چابیاں لگا کر
دکانوں کی کہ تالے کھولا کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے برکت ہے ان درباروں میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا اعتراض ہوتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ کیا جی دم درود اور یہ پھونکیں اور یہ ساری چیزیں، یہ بھی قرآن سے ثابت ہیں۔ پھونک مارنے کے لیے بندے کا منہ ہونا چاہیے، کیا جی کیونکہ تو میرے سمیت آپ سب کے منہ میں پھونکیں، آپ بھی مار سکتے ہیں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ سانس جو ہوا پھونک تو مار سکتے ہیں، لیکن وہ جو پھونک جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے منہ چاہیے، اس کے لیے زبان چاہیے، اس کے لیے کلام چاہیے، اس کے لیے تقویٰ چاہیے، اس کے لیے زہد و ورع چاہیے، اور پھر کسی ایسے کامل مرد کی اجازت چاہیے جو یہ کہہ دے کہ تو پھونکا ماری جا۔ سبحان اللہ۔ بھائی اجازت کے بغیر بھی کام نہیں بنتا۔ قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اونچی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے ذکر کیا ہے اس رسول کا، فرمایا رسول ہوگا، حالانکہ رسول گزر چکا ہے۔ رسول کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، رسول گزر گیا ہے، لیکن قرآن میں ذکر کیا اس زمانہ ماضی کا کہ رسول ہوگا، یہ کہتا ہوا آئے گا میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے رسول جو ہے نا، نبی رسول، وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کی پوری نشانی ہے۔ اس کے بالوں میں بھی برکت ہے، اس کے لعاب دہن میں بھی برکت ہے، اس کے دندان میں بھی برکت ہے، اس کے پسینے میں برکت ہے، اس کے پیشاب میں بھی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا جی جی پیشاب میں برکت دلہ بول رہے ہو؟ ہے، پیشاب میں برکت ہے، کس میں جی؟ پیشاب میں برکت ہے۔ پڑھے لکھے بندے کے ذہن میں خلل آئے گا کیونکہ پڑھ جو گیا ہے، علم پڑھے آتے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، علم پڑھا ادب نہ سیکھا۔ رسول کے پیشاب میں بھی برکت ہے۔ احادیث میں آتا ہے، امام بخاری نے، امام دارقطنی نے جناب بخاری سے شکوہ کیا ہے کہ صحیح حدیث ہے، راوی ٹھیک ہیں، اپنے معیار پہ پوری ہے، بخاری میں جگہ کیوں نہ دی؟ رسول اللہ کا پیشاب پینے والی وہ عورت برکہ نامی لونڈی ہے یا ام سلمہ ہے، جب وہ پی گئی مصطفیٰ نے پوچھا کہ رات پیالہ تھا کہاں گیا، خالی کیوں ہے؟ کہا میں نے پانی سمجھ کے پی لیا۔ حضور نے فرمایا جا تیرے پیٹ میں بیماری نہیں ہوگی۔ بریلی کا شاہ کہتا ہے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکر پھول بدر پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی حیدر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ پھونک مارنے کے لیے منہ ہونا چاہیے، اور نبیوں کو اللہ نے وہ منہ عطا کیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کوئی بات بنوانے کے لیے منہ چاہیے، اور اللہ نے وہ منہ مصطفیٰ کو والضحیٰ والا عطا کیا ہے، اور زلفیں واللیل کی عطا کی ہے، اور یاسین کا صحرا عطا کیا ہے، اور مزمل کی اوڑھنی عطا کی ہے۔ فرمایا ہم نے محبوب کو بنایا ہی اسی لیے ہے۔ وہ رسول کیا کہتا ہوا آئے گا جو کہے گا میں نشانیاں لے کر آیا ہوں؟ نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں کون سی ہیں؟ قرآن کی اس آیت میں تیسرا پارہ ہے، قرآن کی اس آیت میں اہل سنت کا سارا عقیدہ بند ہے۔ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں پورا عقیدہ اسی آیت میں بند ہے کہ رسول آئے گا یہ کہتے ہوئے میں نشانیاں لے کر آ۔ نشانی کیا ہے؟ فرمایا میں مٹی سے نا پرندہ بناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا بناتا ہوں جی؟ پرندہ۔ نکے نکے بچے نہیں بناتے؟ جی جی۔ کوئی چڑی بناتا ہے، کوئی جناب طوطا بناتا ہے، کوئی مینا بناتا ہے، کوئی فاختہ بناتا ہے، کوئی توا بچی بناتی ہے، کوئی پتیلا بناتی ہے، پیالہ بناتی ہے، بچے کھیلتے ہیں۔ اور یہ بھی بچپنے کی بات ہے جناب عیسیٰ ابن مریم کی، چونکہ عیسیٰ ابن مریم کلمت اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، نفعت اللہ بھی ہیں، اللہ کی نشانی ہے، بن باپ کے پیدا کیے گئے، باپ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کماری پاک مریم، وہ نفعت فیہ قدم، سبحان اللہ۔ باپ نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم کا، بن باپ کے پیدا ہوئے، پوری نشانی بن کے آئے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ چمگادڑ بناتے تھے، چمگادڑ۔ پرندوں میں چمگادڑ بنانا سب سے زیادہ مشکل ہے، اور نبی وہی کام کرتا ہے جو کوئی نہ کر سکے، سبحان اللہ۔ چونکہ نبی مشکل کشا ہوتا ہے، نبی دنیا میں اللہ کی طرف سے مخلوق کا حاجت روا ہوتا ہے۔ ویسے حاجتیں پوری کرنے والا وہی ہے جو کہ مستقل بذات اللہ ہے، غیر حادث اللہ ہے، واجب الوجود اللہ ہے،
چونکہ نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے بنا نہ اسے کسی نے بنایا، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، نہ اولاد ہے نہ خاندان ہے نہ قبیلہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم سر کوئی نہیں، برابری کوئی نہیں، اکیلا ہے، منتہا ہے، یکتا ہے، فرد ایک اکیلا ایسا ہے کہ اس کے اکیلے ہونے میں بھی اس کا مثل کوئی نہیں. سبحان اللہ. ایک سمجھانے کے لیے ہے، ایک کا نصف آدھا ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کی شان کے لائق یہ ایک کہنا بھی نہیں ہے. ایک سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، چونکہ ایک کو آدھا کرے تو نصف ہوتا ہے، اس کا تو نصف بھی کوئی نہیں. وہ تو ایسا ہے کہ ان اعداد اور حسابوں سے پاک ہے. اس اللہ نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی. آپ فرماتے ہیں میں مٹی کا بنا کے نا پرندہ پھر کیا کرتا ہوں جی، پھونک ڈالتا کیا کرتا ہوں جی، پھونک مارتا ہوں. کہتے ہیں پیر پھوکا بڑی مار دیں گی. ان کا انبیاء کی سنت ہے. نبی کریم نے پھوکے ماری ہیں پانی کے اندر، ہاتھ دھو کر پلائے ہیں، کلی کر کے گونگوں کو پلائے تو زبانیں مل گئی، ماشاءاللہ. آسیر والوں کو پلائے تو شفا ہو گئی. سبحان اللہ. نبیوں کی شان یہ ہے، فرمایا میں نشانی لے کے آیا ہوں، فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فرمایا جب میں اس پہ پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا آپ ساری تفسیریں اٹھائیں نا تو حضرت عیسیٰ نہیں فرماتے میں بنا کے نا پھر رکھ دیتا ہوں، پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھتا ہوں. بھئی یا اللہ اور میں پھونک مارن لگا نا تو پھر مہربانی کر کے نہ اڑائیں. یہ نہ میں پھونک ماروں یہ اڑے نا تو میں تو پھر لوگ کہیں گے کیسا نبی ہے. نہیں، یہ جو باذن اللہ بتا رہا ہے اجازت اللہ نے دے رکھی ہے. سبحان اللہ. اجازت رب نے باذن اللہ، بسبب اس اجازت کے جو اللہ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کو عطا کی ہے. یہاں فتح جنگ میں تھانے کے اندر اگر کوئی ڈی ایس پی آ جائے، ایس ایچ او آ جائے، اٹک کے اندر ڈی پی او آ جائے، مجسٹریٹ آ جائے، کمشنر آ جائے، کوئی پٹواری آ جائے، حوالدار آ جائے، کوئی گرداور آ جائے، جتنے بھی عہدوں پہ بندے آئیں گے انہیں اپنی حدود کا پتہ ہوگا. سبحان اللہ. سیٹ پر بیٹھنے کے بعد نہیں پوچھیں گے بھئی میرے حدود کیا ہیں، میرے اختیارات کیا ہیں. جب ایک عام آدمی جو ڈی ایس پی ہے ایک عہدے پہ بیٹھنے کے بعد اسے پتا ہے میری حدود کہاں تک ہے، ملال تک ہے، ملال سے آگے ہے، تو میں نے کہا اسے معلوم ہے. نبی کو اپنی حدود معلوم نہیں، اولیاء کو اپنی حد معلوم نہیں. جسے رب نے ولی بنایا اسے حد بھی بتا دی یہاں تک حد ہے، اور جسے نبی بنایا اسے بھی حد بتا دی. عیسیٰ کو بتا دیا، اجازت دے رہے ہیں ارے مٹی کا پرندہ بنا کر اگر تو پھونک مارے گا، تیری پھونک میں ہم نے قدرت اپنی ڈال دی ہے، پھونک تو مارے گا، اڑانا ہمارا کام ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. فرمایا میں مادر زاد اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں جی، قرآن ہے. فرمایا میں، ارے نبی کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں. نبی صرف اپنا کپڑا بھی دے دینا. سبحان آپ سمجھے نہیں؟ سبحان جناب یوسف نے کیا کیا تھا؟ اللہ. مجھے بتائیے یوسف نے کیا کیا تھا علیہ السلام؟ اپنی قمیض ابو بے قمیصی ھذا، فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ. سبحان اللہ. دینے کس کو ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اپنے ابا جناب یعقوب جو نبی ہیں. سبحان اللہ. نبی کو دے رہا ہے. یعقوب باپ ہیں اور یوسف بیٹے ہیں. باپ کی بینائی چلی گئی رو رو کے. طریقہ تو یہ تھا، کہتے کہ نبی ہیں لہذا اللہ کے بغیر مدد کر کوئی نہیں سکتا، تو جناب یعقوب سے کہے کوئی نفل شفل پڑھے، کوئی تسمیہ گمائے. نبی سے بہتر کون جانتا ہے کہ خدا کیسے دیتا ہے، اس کی عطائیں کیسے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اس نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. فرمایا میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا، ڈالنے کی دیر ہوگی نگاہوں میں نور لوٹ آئے گا. کیا یعقوب علیہ السلام کی بینائی نہیں لوٹی؟
معلوم ہوا اللہ کے انبیاء اور اللہ والوں کے جو اترن ہے نا، جو مستعمل اشیاء ہیں جن کو انہوں نے زندگی میں استعمال کیا، یا ان کے لعاب دہن ہے، یا اور بھی جس چیز کو وہ اللہ کی بارگاہ میں شفا کے لیے پیش کرے، اللہ اس شے کے اندر شفا پیدا فرما دیتا ہے۔ ادھر کہہ رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم میں آنکھیں دیتا ہوں، کوئی جزام کا مارا، برس کا مریض، کوڑ کا آ جائے نا، اسے بھی شفا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبب کیا ہے؟ اجازت ملی ہوئی ہے۔ سبب کیا ہے جی؟ اجازت ملی ہوئی ہے۔ آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، سبحان اللہ، فرمایا کوئی مرا ہوا ہو نا تو میں کہہ دوں اٹھ، اللہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا میں اشارہ کروں تو وہ جو سبب ہے نا اجازت، وہ اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، میں اشارہ کروں تو قبر پھاڑتے ہوئے باہر نکل آئے گا۔ آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کے آئے ہو نا تمہارے پیٹوں میں ہے، میں خبر دیتا ہوں کیا ہے۔ کسی ایک کو نہیں کہا، جمع ضمیر کی ہے قوم، یہ حضرات جو بیٹھے علماء اور جو مشائخ کی خدمت میں سبق سنا رہا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا، جو تم گھر سے کھا کر آئے ہو نا تمہارے پیٹوں میں کیا ہے بتا سکتا ہوں کیا ہے، تم سب کے پیٹوں کے اندر۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تمہاری ماؤں نے گھروں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے نا وہ بھی بتا سکتا ہوں کہاں کہاں پڑا ہوا ہے۔ ایک گھر کی بات نہیں ہے، فی بیوتکم ہے، اور قوم ضمیر جمع کی جو آئی ہے دو سے زیادہ پر اس کا اطلاق ہے۔ معلوم ہوا بندے دو نہ تھے، دو سے زیادہ تھے۔ فرمایا تم جتنے بھی کھڑے ہو میں تمہیں بتا سکتا ہوں تمہاری ماؤں نے گھروں میں کیا کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھنے والوں ان فی ذالک لآیۃ لکم، سبحان اللہ، فرمایا اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ کس میں جی؟ اس آیت میں کیا ہے؟ نشانیاں۔ اور نشانیاں کب بنتی ہیں؟ بندہ آخر میں تو مرنا ہی نہیں تو نشانی نہیں بنتی، سر تسلیم خم کرے نا، اللہ فرماتا ہے نشانی تب بنے گی ان کنتم مومنین، سبحان اللہ، اگر تمہارے سینوں میں ایمان ہوگا، اگر تمہارے سینے ایمان سے مزین ہوں گے، اگر تمہارے سینوں میں نور ایمان ہوگا، اور وہ نور ایمان کیا ہے؟ وہ نور ایمان محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ، بات ذہن میں رہے، نماز ایمان نہیں ہے، روزے ایمان نہیں ہے، حج بھی ایمان نہیں ہے، اور زکوٰۃ بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے مصطفیٰ کی ذات کا نام، یہ بنیادیں ہیں اسلام کی۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ بنیادیں ہیں، بنیادیں، زمین ہے یہ بنیادیں ہیں اس زمین پر ایمان کی جس کا نام محمد ہے۔ یہ زمین نہ ہو قبریں بن سکتی ہیں؟ نہیں، دربار بن سکتا ہے؟ نہیں، ستون کھڑے کی جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہوا میں کوئی چیز نہیں کھڑی ہوتی۔ اگر مومن بننا ہے تو پہلے وہ زمین محمد والی دل میں لانی ہوگی۔ سبحان اللہ، پھر نمازیں ہیں، پھر روزے ہیں، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر احکامات شریعت اسلامیہ ہے۔ بندہ مصطفیٰ کو مانے ہی نہ، اور یقین مانے جس نے مان لیا۔ اگر مشائخ ناراض نہ ہو تو بخاری کے حدیث پڑھ دوں، ہے تھوڑی ڈاڈی جی، اگر ہے بخاری کی، سرکار نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں، کتاب اللباس میں ہے جی، جناب ابو ذر غفاری راوی ہیں، کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں نا، حجرہ شریف میں گیا، سرکار آرام فرما رہے تھے۔ یہ حضرات جو پڑھنے والے ہیں نا طلبہ، موبائل کے اندر گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، ایک لفظ لکھیں گے نا حدیث کا یا کتاب اللباس لکھیں گے، پوری حدیث سامنے آ جائے گی، اس کا حکم بھی سامنے آئے گا، ترجمے کے ساتھ بھی آ جائے گی، تشریح بھی آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں گیا نا، سرکار آرام فرما رہے تھے، میں واپس آ گیا، نبی کبھی غفلت کی نیند نہیں سوتا، دل بیدار رہتا ہے، نبوت بیدار رہتی ہے، آنکھیں سوتی ہیں، تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، نبی دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار نے آنکھیں مندی ہوئی تھی، چشمان مقدس بند ہے، آپ فرماتے میں واپس آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں پھر گیا تو سرکار پھر آرام میں تھے، میں پھر واپس آ گیا، میں تیسری بار گیا نا، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سلام پیش کیا، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ابو ذر، جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے نا دخل الجنہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
یا علی دخل جنت خوش ہو کے کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ سب کی بات ہو رہی ہے. اس پہ تو بندے کو چھلانگیں لگانی چاہیے. سرکار کہتے ہیں دخل الجنہ. سبحان اللہ. بڑی غور کے ساتھ جی, غصہ نہ کرنا کوئی بھی, طالب علم بھی. سرکار فرما رہے ہیں, میں نہیں کہتا, میری کیا مجال ہے, میں تو ان سیدھی نہیں کر سکتا, میں تو دن میں 800 روپے مزدوری کا نہیں کما سکتا, میری کیا مجال ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میرا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے, میں تو کچھ بھی نہیں. میں تو اس حدیث پاک کا ناقل ہوں جسے محمد بن اسماعیل بخاری نے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے. ابو ذر غفاری راوی ہے, سرکار نے فرمایا جنہیں جنہیں کلمہ پڑھا داخل الجنہ. سبحان اللہ. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کھڑا ہوا, کھڑا ہو گیا. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. سبحان اللہ. عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ صوفی نہ ملا نہ حکیم. عاشق بن عاشق مصطفیٰ کے کلمات ہیں. ابو ذر غفاری کہتے کھڑا ہوا, میں نے کہا یا رسول اللہ وَإِن سَرِقَ أَوْ زَنَا, جنہیں چوری کی تھی زنا کیتا وہ بھی جنت میں. حضور نے فرمایا نام. پتہ نہیں کس موج میں تھے, سبحان اللہ. رحمت کا سمندر ایسے ٹھاٹھے مار رہا تھا. سرکار نے فرمایا نام. کہتے میں نے پھر پوچھا وَإِن سَرِقَ أَوْ زَنَا یا رسول اللہ, جس نے چوری کی اور زنا کیا وہ بھی. سرکار فرماتے نام. کہتے میں تیسری باری پھر پوچھا یا رسول اللہ وَإِن سَرِقَ أَوْ زَنَا, چور تے زانی بھی. حضور نے فرمایا نام. کہتے میں نے چوتھی بار پھر پوچھا, سرکار نے کہا رغم انفق. ابو ذر غفاری تیری ناک گرد آلود ہو جائے اور مٹی پڑے تیری ناک پر, بار بار پوچھتا ہے. محمد نے جب ایک بار کہہ دیا کہ ہاں وہ جنت میں جائے گا, شرط یہ ہے کہ من لا الہ الا اللہ پڑھے. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ کو یہاں پہ رکھے. سبحان اللہ. فرمایا اگلا, اب یہ نہیں کہ آپ کل سے یہ کام شروع کر دیں, اس سے مراد یہ نہیں ہے, اس سے مراد مصطفیٰ کی رحمت ہے. اور مصطفیٰ کی رحمت کیا ہے؟ کہتے اللہ غفور الرحیم ہے. ہم پوچھتے ہیں یا اللہ تیری رحمت کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا ہماری رحمت دیکھنی ہو وجود مصطفیٰ کو دیکھو. سبحان اللہ. ہمارا فضل دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو. ہمارا کرم دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھو. ہمارا جود و سخا دیکھنا ہو تو نگاہ قبری والے کی طرف کرو. اور جو اتنا روتا ہے تمہارے لیے, آتے ہوئے بھی روتے رہے, رہتے ہوئے بھی روتے رہے, جاتے ہوئے بھی روتے رہے, آج مزار میں بھی کہتے ہیں یا اللہ انہاں بخش دے. سبحان اللہ. اور ہم اپنا حال دیکھیں نا, اندازہ کیجئے کہ ایک بندہ اگر 4-5 دفعہ کوئی ایک غلطی کرے نا, ایک غلطی, تو گھر والے کہتے ہیں ہون تے یار مہربانی کرو یار تیرے اگے ہاتھ سن رہی ہوں تے ساڑے پیو دادے دی عزت نو جناب, ایسے ہی کہتے ہیں نا. حضور کی بارگاہ میں بندے کے گناہ ہر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں, اعمال ہر سوموار کو بھی پیش ہوتے ہیں. اس کو تھانوی صاحب نے لکھا ہے, مولوی اشرف علی صاحب تھانوی, حکیم الامت علماء دیوبند, نشر الطیب کتاب ہے, قدیمی کتب خانہ کی چھپی ہوئی. وہ کہتے ہیں سعید ابن مسیب یہ تابعی ہیں, ان سے روایت ہے ہر سوموار اور جمعرات کی شام کو کملی والے کے دربار میں پوری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. سرکار اچھے اعمال دیکھتے ہیں, کہتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں, اور جب برے دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے. سبحان اللہ. اور نئی روایت ملتی تاریخ میں کہ مسلسل جس نے 60 سال بھی گناہ کیا تو حضور نے کہا وہ بتیری ہو گئی, ہونے کا نہ کر دیو اے تو جاوے جہنم میں. سرکار نے یہ کبھی نہیں فرمایا. وہ رحیم ہے, ان کا اپنی رحمت ہے. بتقاضۂ بشریت گناہ ہزاروں ہوتے ہیں, لاکھوں ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں. کبھی نگاہ کا, کبھی زبان کا, کبھی ہاتھ کا, کبھی وسوسے, کبھی خیالات, کبھی حسد, کبھی کینہ, کبھی بغض, کبھی عداوت, 100 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اگر یہاں مصطفیٰ ہوں, یہاں پر کملی والے کا نام ہو. اچھا ایک اور بات عرض کروں جی, خیالات اصل میں بڑے پیدا ہوتے, ہم بھی پیدا ہوتے رہے, زمانہ گزر گیا, اب نہیں ہوتے, پہلے ہوتے تھے. چھوٹے تھے نا, بندہ چھوٹا ہوتا ہے تو پھر خیالات پیدا ہوتے, پھر بندہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, پھر اللہ پاک رحمت فرماتا ہے, پھر اللہ والوں کی نگاہیں پڑتی ہیں تو پھر اور بات اچھی ہو جاتی ہے, جلا ملتی ہے, انسان کا علم کھلتا ہے. پھر وہ اللہ والوں کی نگاہیں اگر کھل جائیں نا,
یعنی اللہ والا ہو تو اس کی نگاہ اللہ کھول دیتا ہے. حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ. مومن کے دیکھنے سے ڈر چونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت دباغ گزرے سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ایک کتاب ملفوظات ہیں جناب دباغ کے. علامہ سجاوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل کیا. اس میں آپ فرماتے ہیں سیدی علی بن عبداللہ الصباغی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں پہنچے نا, اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ اب موت کا وقت قریب ہے, موت کا وقت قریب ہے, تو انہیں بیوی سے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں مرشد خانے چلے جاتے ہیں. اب کہاں نہ وہ یاد کر بہاریں, دل غم نصیب مت رو, ہے تجھے تلاش جس کی وہ گزر گیا زمانہ. اب کہاں وہ ماحول رہا, اور کہاں خانقاہوں کے ساتھ جو منسوب لوگ تھے ان کو وہ نسبتیں یاد رہیں. اب تو کہتے ہیں جی 3 دن کا اور سے آخری دعا میں جائیں گے, اور پیروں سے دعا لے کے آ جائیں گے بھی مائی دودھ نہیں دین دیتے ہے اسی دعا فرماؤ دودھ دے وے تے مکھن نہیں چڑھتا جی, پتر دی نوکری کوئی نہیں. حالات بڑے گمبھیر ہیں, مشکلوں میں گھرا ہوا ہوں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا بھی جس نے پیدا کیا ہے اس سے کوئی دل کرتا ہے تھوڑا تو قرب ہو جائے, کوئی رابطہ ہو جائے, کوئی مصطفیٰ کی گلی کی زیارت ہو جائے, کوئی قبلی والا اپنا مکھڑا دکھا دے, وہ کوئی جلوہ جانا نظر آئے. بس یہ بھینسوں کے دودھ ہیں اور نوکریاں ہیں, روزگار ہیں, قرضوں کے اترنے اور چڑھنے کا سارا معاملہ ہے. یہی چیزیں رہ گئی خانقاہوں پر, پیروں سے لوگ یہی مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیوی سے کہتے ہیں مرشد خانے نہ چلیے, وقت قریب آ گیا ہے. موت اگر مرشد کے قدموں میں آ جائے نا سمجھو کہ جنت کی دہلیز پہ آئی ہے. بیوی بھی صابر تھی, اس نے کہا چلیں, سارا سامان بیچا, صباغات کو چھوڑا اور حضرت دباغ کے علاقے فاس میں آ گئے. یہ مراکش کے اندر ہے, مراکش میں, مغرب بھی کہتے ہیں اسے. خدمت میں لگ گئے لوگ. کچھ دن گزرے, اوپر بالا خانے پہ رہائش تھی دوسری منزل پہ علی بن عبداللہ الصباغی کی, اور نیچے جو ہے نا مرشد کریم کی رہائش تھی. حضرت عبدالعزیز دباغ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک فرماتے ہیں ہاں علی بن عبداللہ کو بھی سرکار کے ابو بکر کی زیارت نصیب ہوئی ہے. جو مرید بیٹھے تھے نا وہ دوڑے, پھر مرید دوڑے اوپر گئے تو ان کے اوپر موت کی سختی طاری تھی اور زبان بند ہوئی تھی. کہتے ہم نے جا کے حضرت کا مقولہ دہرایا کہ ابھی آپ کو سرکار کی اور جناب سید صدیق اکبر کی زیارت ہوئی. انہوں نے ایسے سارے لاگ دیا اور پھر مسکراہٹ جاری ہو گئی. اتے موت تک ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہی. ہم نیچے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر 90 سال اور بھی صباغات میں زندہ رہتا نا تو جو نعمت یہاں ملی ہے 90 سال کے بعد بھی نہ ملتی. جو مرشد کے دربار میں ملی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کی نگاہ جو ہے, مومن کامل کی نگاہ اگر زمین پر بیٹھا ہو تو عرش الہی پہ کام کیا کرتی ہے. یقین کی نعمت ہونی چاہیے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے قدموں کے ساتھ اٹھائے. ہماری دعا یہی ہے. ہم تو اس حد تک کہتے ہیں کہ جو سلطان صاحب نے فرمایا در مرشد دا خانہ کعبہ, یہ حج ضروری کریے. مرشد کا چہرہ کعبۃ اللہ کی مانند ہے. بلکہ میں ایک اور حدیث پاک پیش کر دوں, جتنے بیٹھے ہیں اگر مومن ہیں, کلمہ گو ہیں, آپ کی حرمت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. نہیں آئی سال سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول اللہ نے فرمایا